السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ سائفر کس بلا کا نام ہے؟ پہلے تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائفر کیا چیز ہے۔ اب میرے خیال میں پوری دنیا اور پاکستانی قوم اچھی طرح واقف ہوں گے کہ سائفر ہے کیا چیز۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور ان کی وزارت عظمیٰ کے آخری دن تھے تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرایا اور اس کو کہا کہ یہ سائفر ہے، یعنی کہ امریکی دھمکی ہے۔ اس کے بعد ان کی حکومت گئی، پی ڈی ایم اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی کہتے رہے کہ سائفر ہے، کبھی کہتے نہیں ہے۔ میٹنگز بھی ہو گئی نیشنل الیکشن کمیٹی کی اور سارا کچھ۔ خیر، اس کے بعد آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کر کے اور صدر نے کہا میں نے دستخط نہیں کیا لیکن وہ دستخط کروایا گیا تھا، وہ ترمیم کر کے اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی ان دونوں کو سائفر کے معاملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کی چونکہ وہ اٹک جیل میں تھے، ان کی ضمانت کیس کی سماعت جو ہے وہ ادھر ہوتی رہی۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں تھے تو ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی اس میں پیش ہوتے رہے۔ تو ضمانت کی درخواستیں ان دونوں کے خارج ہو گئی۔ اس میں ایک تیسرا بندہ اسد عمر، وہ کہتے ہیں نا پریس کانفرنس کام کر گئی۔ جو لوگ جو 9 مئی کو یا سائفر کو یا پتہ نہیں 3 MPO 16 MPO کو جو استعمال کر رہے ہیں، جن کے خلاف پی ٹی آئی کے اوپر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ 9 مئی کے واقعے میں بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کے کوئی مقدمات بھی نہیں ہے، سائفر بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی ضمانتیں تک خارج ہوتی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اسی سائفر میں ضمانت خارج ہو گئی اور اسی سائفر میں اسد عمر کی ضمانت منظور بھی ہو گئی تھی، اور ایف آئی اے نے جو چالان جمع کرے اس میں ان کو کلین چٹ بھی دے دیا گیا، کیونکہ اسد عمر پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ پرویز الہی نے پریس کانفرنس نہیں کی تو وہ جیل میں پڑا ہے، شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس نہیں کی تو وہ جیل میں پڑا ہے۔ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی وہ جیلوں میں پڑے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سارے عوام آزاد گھوم رہے پھر رہے، ان کی زندگی، ان کی موج مستی عیاشیاں سب کچھ جاری ہے۔ تو خیر، پریس کانفرنس وہ دھلائی والی مشین ہے، جو کچھ بھی کرے آپ، اگر کوئی آپ دہشت گرد بھی ہو، اگر آپ جی ایچ کیو کے اوپر یا پارلیمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر اگر آپ حملہ بھی کرتے اور آپ پریس کانفرنس کریں تو شاید آپ کو جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گی محب وطن ہونے کی، باقی ساری غداری سے۔ خیر، بات کرتے ہیں کہ سائفر کیس میں جو ایف آئی اے نے چالان جمع کرے اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا، اور جو ٹرائل کے حوالے سے جو ایف آئی اے ہے انہوں نے کہا کہ دونوں کو، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دی جائے۔ اچھا، اسد عمر جو ہے وہ ملزمان جو گواہان ہے اس کے لسٹ میں ہی نہیں ہے، حالانکہ اسد عمر کی آڈیو سائفر کے حوالے سے ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ اب چونکہ اسد عمر پریس کانفرنس کر چکے ہیں تو وہ ضمانت بھی کنفرم ہو گئی، اس کا نام بھی نہیں ہے گواہوں کی لسٹ میں۔ دوسرا جو عمران خان کا جو رائٹ ہینڈ تھا، جس کو عمران کے اوپر بھروسہ تھا اور اس نے اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا تھا، انہوں نے عمران کو ڈبویا بھی، اور آج پھر ایک بار وہ کہتے پیٹ میں چھرا گھونپنے کا جو برابر ہے وہی ہے۔ اعظم خان اس کیس میں، جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھی اعظم خان، وہ اس کیس میں مضبوط ترین اور اہم ترین گواہ ہے، اور اعظم خان کا جو 161 اور 164 کے بیانات ہیں وہ دونوں ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور وہ چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ جبکہ جو ایف آئی اے چالان ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ دوسرا یہ بتا رہے کہ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔
تیسرا یہ بھی بتا رہے کہ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کی تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 27 مارچ کا جو ٹرانسکرپٹ تھا نا، جو تقریروں کا، اس کی سی ڈی بھی اس چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے 28 گواہان کی جو لسٹ ہے وہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کو جمع کرائی گئی۔ 28 میں سے جو 27 گواہ ہیں ان کی 161 کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد وہ جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ اور جو گواہوں کے لسٹ ہے اس میں کچھ امپورٹنٹ لوگ بھی ہیں۔ سیکرٹری خارجہ جو تھے سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سابقہ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہوں کی لسٹ میں ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمیزی بھی اسی ایف آئی اے کی اور اس کیس کی گواہوں کی لسٹ میں ہے۔ یعنی کہ سائفر کے معاملے میں وزارت خارجہ سے لے کے وزارت عظمیٰ تک، یعنی کہ وزیر اعظم آفس تک پہنچانے والے یا جس کے ساتھ بھی لنکڈ کر رہا تھا سائفر، وہ تمام ایک چین ہے گواہوں کی، یعنی 28 لوگ اس لسٹ میں شامل ہیں۔ اب دونوں کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہے، وہ دونوں اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، سائفر میں چالان جمع ہو گیا، اب ایک ٹرائل شروع ہوگا، ٹرائل کے بعد پھر سزا ہوگی، اور اگر جو نیگوشیشن چل رہی ہے بیہائنڈ دی سین، بیہائنڈ دا بار، اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو یہی عمران خان، یہی شاہ محمود، یہی پرویز الہی اور یہی پی ٹی آئی کے لوگ یہ پھر سے محب وطن پاکستانی ہوں گے۔ اور اگر مذاکرات ناکام رہی جو اب تک چل رہی ہے تو پھر یہ سارے اسی طرح غدار، باغی، گستاخ، چور، ڈاکو، قاتل، سارا کچھ یہی ہوں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔